بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 13واں حصہ چھوٹا حج۔ سعی کے 7ویں دور کے اختتام پر تم مروہ کی بلندی ہی میں احرام سے باہر آؤ، حجامت کرو، زندگی کا جامہ پہنو اور آزاد ہو جاؤ۔ مروہ سے مسعی کو ترک کرو، تنہا، تشنہ اور خالی ہاتھوں کے ساتھ اپنے اسماعیل کے سراغ میں نکلو۔ ذرا کان لگا کر سنو، دور سے پانی کے ابلنے کا زمزمہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ دیکھو، پیاسے پرندے اس تپتے پتھروں کی بلندی پر پر کھولنے لگے ہیں۔ زمزم نے اسماعیل کو سیراب کیا اور دور کی بستی کے ایک قبیلے نے اس درے کی خلوت کو جلوت میں بدل دیا۔ تشنگان زمین نے دور کے صحراؤں کے افق سے تمہارے زمزم کے اطراف ڈیرا ڈال دیا ہے، اور تشنہ و بیاس وادی میں شہر اگایا ہے پتھر کا۔ بارش برسی ہے وحی کی اور ایک گھر تعمیر ہوا ہے آزادی و عشق کا، اور تم اسی سعی سے واپس لوٹنے والے اسی طرح پیاسے اور اسی طرح تنہا ہو۔ تمہاری تنہائی تم پر چھا گئی ہے۔ زمزم تمہارے اسماعیل کے پیروں تلے ابل رہا ہے۔ لوگوں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے اور تم بیٹھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خدا نے تمہارے گھر کی دیوار سے دیوار ملا کر گھر کر لیا ہے۔ تمہارا دامن خدا کا دامن ہو گیا ہے۔ اے سعی کے خستہ تن انسان، عشق پر تکیہ کرو۔ اے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے انسان، کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارا اسماعیل پیاسا ہے۔ اور اے انسان عشق، رغبت پیدا کرو، اس لیے کہ عشق معجزہ کرتا ہے۔ اور تم، اے حاجی کہ جو سعی سے لوٹ رہے ہو، اپنے جمود کے صحرائے تشنہ سے، اپنی پتھر بن جانے والی فطرت کی گہرائی سے، تمہارے اندر ایک چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ کان کو اپنی دیوار قلب پر دھر کے نرمی سے اسے دباؤ، تم اس کے زمزم کو سن لو گے۔ سنگستان مروہ زمزم کو نکلو، اس کا پانی پیو اور اس میں نہاؤ دھو، اور اپنے ساتھ اپنی سرزمین پر لا کر لوگوں کو ہدیہ کرو۔